السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، لاسٹ جو سیشن تھا، جو لاسٹ کلاس ہوئی ہے، اس کے اندر کیا باتیں ڈسکس ہوئی، کسی کو کچھ یاد ہے، معلوم ہے؟ اور ایک سوال نامہ بھی دیا تھا، کوسچنیئر بھی دیا تھا، تو وہ تو فل نہیں کیا ہوگا یقیناً آپ لوگوں نے؟ ماشاء اللہ آپ نے کیا ہے۔ کیا سوالات تھے جلدی جلدی بتاؤ، پھر آج کا سیشن شروع کریں گے۔ یہ اس لیے بھی کر رہے ہیں تھوڑا سا وارم اپ سیشن، یہ تاکہ جب تک جن لوگوں نے جوائن کرنا ہے وہ کر لیں اگلے 5 منٹ کے اندر، پھر ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جو لوگ آن لائن جوائن کریں گے ابھی بھی میں ان کو بتا رہا ہوں، اور بعد میں بھی بیچ میں بھی مجھے یاد دلا دیجیے گا کہ ان کو یہ بتا دیں گے، کیونکہ ہماری تو مسجد کی قریب میں آفس کی، تو ہم تو فوراً جو ہے نماز کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن جو لوگ کی مسجد دور ہے، نماز کے لیے جانا ہے اور آن لائن وہ جوائن کریں گے، تو وہ اپنے حساب سے 5 10 15 منٹ پہلے مغرب سے کلاس جو ہے اٹینڈ کرنا چھوڑ کر جو ہے وہ نماز کے لیے چلے جائیں، کیونکہ ہماری جو ہے وہ تقریباً مغرب کی اذان تک جو ہے کلاس چلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس یہ ایک انسٹرکشن ہے شروع میں۔ اچھا بھائی، سوالات کیا تھے پچھلی نشست میں؟ جی بھائی، پہلا سوال پڑھو۔ عاشورہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ عاشور کے یا عاشورہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی، ہاں، ہر مہینے کا 10 دن، ٹھیک ہے؟ تو اس میں تو کچھ لوگ کنفیوز ہو گئے تھے اور انہوں نے محرم الحرام کا 10واں دن جو ہے نا وہ لکھ دیا تھا جواب، ٹھیک ہے؟ تو لغوی معنی سوال کو ذرا غور سے دیکھنا ہے کہ اس پہ کیا پوچھا گیا ہے۔ اگر کہا جاتا ہے کہ اصطلاحی معنی کیا ہے یا دین اسلام میں لفظ عاشور سے کیا سمجھا جاتا ہے، تو پھر بات وہاں پر جاتی ہے۔ یہاں پر صرف کیا کہا گیا کہ لغوی معنی کیا ہے، ٹھیک ہے عبداللہ؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اگلا سوال، 10 محرم کی اصل اہمیت کس وجہ سے ہے؟ 10 محرم کی اصل اہمیت کس وجہ سے؟ بڑا کنفیوزنگ جو ہے سوال ہے یہ بھی، کہ کیا کیا اس کے اندر آپشنز ہیں۔ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی، ٹھیک ہے، اور واقعہ کربلا، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو کیا جواب ہے؟ بس یہ ایک بات یاد رکھو کہ ہر دین کے اندر جو ہر بات کا جو منبع ہے نا، اور پورا جو ایمان ہے وہ کیا ہے؟ تصدیق بما جاء بہ النبی اجمالا و تفصیلا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی وجہ سے چیزوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جو سب سے زیادہ اہمیت بڑھی ہے وہ اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات پہنچائی نا، ان کے ذریعے سے آئے، تو بیسیکلی ان کی اہمیت، ان کی سنت کی وجہ سے اس دن کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ وہ ایک اہمیت تو ہے کیونکہ نسبت ہماری بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل نے اس اہمیت کو دوگنا کر دیا۔ اچھا، اگلا سوال، یہودی اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ یوم کفر۔ یوم کفر، صحیح ہے۔ یہودی کیا کہتے ہیں اس دن کو؟ اگر ہم عاشور کہہ رہے ہیں، 10 محرم کہہ رہے ہیں، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں اس دن کو؟ کفر۔ اور شہادت حسین رضی اللہ عنہ ہمیں کس بات کا سبق دیتی ہے؟ جی، شہادت حسین رضی اللہ عنہ روڈ بلاک کر دیے ہیں، کالے کپڑے پہن لیے ہیں، شبیلیں لگا دی ہیں، اور ماتم بھی ہو رہا ہے، رونا پیٹنا بھی ہو رہا ہے، لیکن بات کیا ہے، مسئلہ کیا ہے کہ اصل میں تو ان کی شہادت نے سبق کیا دیا؟ وہ کیا ہے؟ دین کے لیے صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا۔ دین کے لیے صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا اور اقامت دین کی جد و جہد کرنا، اور اگر اس جد و جہد کے دوران سامنے کلمہ گو ہو تو ہاتھ نہ اٹھانا، بلکہ جان دے دینا، لیکن اپنے حق سے، اپنی موقف سے پیچھے نہ ہٹنا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک سبق ملتا ہے، لیکن کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آج جو بون آف کنٹینشن ہے وہ کیا ہے کہ لڑنا ہے آپس میں، بس اس موضوع کو لے کر۔ یہ دن آتا ہے اور پھر کالے سفید کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، تو یہ کام کرنے کا تو نہیں ہے۔ خیر، اس پر تفصیل تو پچھلی نشست میں ہو گئی ہے، اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ کیا سوال تھا اگلا؟ دعوت دین میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ دعوت دین میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، یعنی کسی کو دعوت دیں۔ اب یہ موڈ کیا ہے؟ جنگ کا موڈ نہیں ہے، دعوت کا موڈ ہے، تو اس کے اندر طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ 3 آپشن کیا آتے ہیں ہمارے پاس؟ 3 آپشن دے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں۔ ہاں بھائی، جب دعوت دین ہو تو جب کوئی ہمیں اینٹ مارے تو ہم اس کا جواب پتھر سے دیں۔ کیا یہ طرز عمل اچھا ہے؟ نہیں۔ اچھا، دوسری بات کیا تھی؟ اپنے کام سے کام رکھیں۔ اپنے کام سے کام رکھیں، جیسے کہ ہمارے معاشرے کا طرز عمل ہے کہ بھائی اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، کیا ضرورت ہے اس کو سدھارنے کی، اس کو ٹھیک کرنے کی، یا اس کو کچھ کہنے کی؟ وہ خام خواہ میں تمہیں مارنے کو دوڑے گا، برا سمجھے گا، کوئی مانے گا نہیں، تمہاری بات کھوٹی ہوگی، اس سے اچھا ہے خاموش رہو، بھاڑ میں جائے۔ یہ طرز عمل ایک عام ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے۔ جبکہ تیسرا آپشن کیا ہے؟ تیسرا آپشن ہے برائی کا جواب اچھائی سے دینا۔ برائی کا جواب اچھائی سے دینا، دلیل کیا ہے؟ کیوں دوں بھائی برائی کا جواب اچھائی سے؟ یہ تو گاندھی جی بھی فرما کے چلے گئے، اگر ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا آگے کر دو۔ تو وہ ایک الگ بات ہے کہ گاندھی جی بھی جو ہے انسپائرڈ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، وہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ الگ کبھی کسی دن اسٹڈی کریں گے، بات کریں گے۔ لیکن یہ ہمیں ملا کہاں سے؟ یہ کلیہ کہاں سے ملا؟ یہ طریقہ کار کہاں سے ملا؟ ایسے تو نہیں بس
کسی نے کہہ دی, میں نے کہہ دیا اور آپ نے مان لیا, یہ تو ہم نے کرنا ہی نہیں پوری قرآن کلاس کے اندر, کہ آج جو انسٹرکٹر یا میں موئز خان جو بات کہہ رہے ہیں بس جو بول دیا وہ مان لیا. یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. یہ کلاس ہوئی اس لیے رہی کہ شعور بیدار کرنا یوتھ کے اندر, جو ہماری جو نوجوان نسل طبقہ, جیسے بہت ساری چیزیں نا جو آپ لوگ کے سامنے آ رہی جو پہلی دفعہ سنی ہے, حالانکہ وہ تو KG نرسری پہلی دوسری کے اندر پتہ چل جانی چاہیے تھی. کوئی بات نہیں, آج پتہ چل گئی, جب اللہ چاہے وہ بتا دے. لیکن اگر ساری زندگی اگنورنٹ بن کر زندگی گزار دیتے پھر کیا ہوتا, پھر تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا. آج پتہ چل گیا, کوئی بات نہیں, آج سے عمل سٹارٹ کر دے بندہ. تو کیا بات ہے کہ دلیل کیا ہے, سورہ حامیم و سجدہ کی آیت ہے, کیا ہے وہ, یا اس کا ترجمہ کوئی بتا دے. سورہ حامیم سے آیت وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. صحیح ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ سب سے بہترین بات اس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے. اور اس کے اندر آگے جا کے طرز عمل کیا بتایا گیا کہ ادفع باللتی ہی احسن, کہ برائی کو اچھائی سے دفع کر. تو ہوگا کیا, جو تمہارا کٹر دشمن ہوگا, کٹر ولی حمیم ہو جائے گا, تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا. اور یہ بات آپ کہیں پر بھی اپلائی کر کے دیکھ لیں, کوئی آپ سے بہت زیادہ دشمنی رکھتا ہے, اس کے ساتھ جو ہے اس کی برائی کا اچھائی سے جواب دیں تو وہ انشاءاللہ دوستی ہو جائے گی. بھائی ایسا بھائی بھائی میں, خاندانوں میں, بھائی کوئی کسی کے ماموں سے نہیں مل رہا, کوئی تایا سے نہیں مل رہا. تو یہ سارے جو طرز عمل ہے ہمارے معاشرے میں اب بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں, انڈیویجویلٹی کی طرف بہت زیادہ معاشرہ جا رہا ہے. تو بڑی مہلک ہے یہ بات, الگ الگ رہنا جو ہے, اور پھر کسی بات پہ ناراض ہو جانا. تو کسی ایک کو تو کمپرومائز کرنا پڑے گا, اپنے حق سے دستبردار ہونا پڑے گا, اور یہ تقویٰ کا تقاضا ہے, پہلے ہم سمجھ چکے ہیں. تو اگر اس کے ساتھ اچھائی کرنی ہے تو مختلف طریقے کار ہو سکتا ہے. اس کے لیے کوئی گفٹ لے کے جایا جا سکتا ہے, اس کی کسی بات پر کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے, معافی مانگنے میں پہل کی جا سکتی ہے, غلطی نہ ہو تب بھی معافی مانگی جا سکتی ہے, کہ اچھائی کا جواب, برائی کا جواب اچھائی سے دینے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کون سا سوال ہے, آخری سوال ہے؟ آخری سوال ہے جلدی. صحابہ کرام کے باہمی معاملات کے بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام کے باہمی معاملات میں کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ آپشنز کیا کیا ہیں؟ ہمارا مقام نہیں ہے کہ کچھ کہنے کا. ٹھیک ہے, سب سے پہلا آپشن ہے کہ ہمارا مقام ہی نہیں ہے, ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی بات کر سکیں, رائے رکھ سکیں, یا کسی کو صحیح کسی کو غلط کہہ سکیں. ٹھیک ہے, ایک بات, ایک طرز عمل یہ. اور دوسرا آپشن ہے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط. صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا چاہیے. بھائی یہ کیا بری بات ہے کیا؟ تیسری بات, تحقیق کرنی چاہیے. تحقیق کرنی چاہیے, کھوج لگانی چاہیے, ان کی زندگیوں میں جھانکنا چاہیے. یہ بات اب بتائیے کون سا طرز عمل صحیح ہے؟ پہلا صحیح. ہاں, تحقیق کر کے ہم کہاں پہنچیں گے؟ یہ صحیح اور یہ غلط, یہی پہنچیں گے نا. صحیح غلط تو قرار دے ہی نہیں سکتے نا. صحابہ تو وہ دور دیکھ کر چلے گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے. کیا ہم اس کا کوئی ذرہ برابر بھی ہو سکتے ہیں, یا ہمارا عمل ان تک پہنچ سکتا ہے؟ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا وہ ہم سے بہت عظیم ہو گیا. اس کی عظمت کا کیا حساب ہوگا, کوئی کیلکولیشن ہو سکتی ہے؟ نہیں. کھوج لگانے کا بھی مقصد کیا ہے؟ شیطان کہاں لے کے جائے گا, ارے یہ صحیح تھے, یہ غلط تھے, میں نے پا لیا اس بات کو. ارے تو بھائی آپ کس کو غلط بول رہے ہو؟ صحابہ کو. ان کے آپس کے معاملات تھے, وہ آپس کے معاملات تھے, مشاجرات کے اندر زبان درازی کرنا یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی حدیث میں یہی ملتی ہے. صحیح ہے. اور پھر دوسرا ایک اور مسئلہ کیا ہو رہا ہے دوسری سائڈ سے, کہ اب جو سنی عقائد کے جو حامل ہیں, صحیح ہے, اہل تشیعوں کو برا کہنے کے اندر ان سے کیا غلطی سرزد ہو رہی ہے کہ جو اہل بیت ہیں ان کی جو ہے نا ان سے نفرت, بغض اور عداوت دل کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان نہیں کر پاتے, حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان نہیں کر پاتے. صحیح ہے, حضرت عباس کو نہیں جانتے. صحیح ہے, ان تمام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے صرف نظر کیا ہوا ہے. تو یہ طریقہ کار بھی صحیح نہیں ہے بھائی, جتنے وہ کسی اور کے اس سے زیادہ ہمارے ہیں. اور پھر ہم نے وہ احادیث ساری دیکھ لی پچھلی نشست کے اندر, کہ جس کے اندر کیا بات ہوئی تھی کہ اہل بیت کا کیا مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی نشست کے اوپر جاتے ہیں. اس جو عاشور والی نشست تھی اس سے پہلے والی جو ہماری جو کلاس ہوئی ہے اس کے اندر کیا بات بیان ہوئی تھی؟ 2 سیشنز میں تھی وہ کلاس. کیا بات ہو رہی تھی اس کے اندر؟ اسلام اور سیکولرزم. ہاں, اسلام اور سیکولرزم ہو رہی تھی, لیکن وہ بیسیکلی کس چیز کا کی ذیل میں بات ہوئی ہے, وہ اس کے ذیل میں بات ہوئی. ہاں, تم نے جو اس میں جوائن کیا تھا, دین کا جامع تصور, یعنی اسلام کیا صرف انفرادیت کا نام ہے یا وہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا کہ اسلام انڈیویجولیٹی کا نام ہے یا وہ ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ ہر شعبے میں دیتا ہے بھائی رہنمائی.
اور آج جو ہم جس شعبے کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی بیسک ہے اور وہ نصف ایمان ہے. آدھا ایمان مکمل ہے اگر اس کو صحیح سمجھ لیا جائے, اس تک پہنچ جایا جائے. اور اسی کے اوپر بات کرنے والے تو آج کا ٹاپک کیا ہے؟ طہارت. تو بھائی بعض دفعہ ہوگا کیا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ یار یہ کیا ٹاپک ہے, یہ تو بڑی بچوں والی بات ہے, ہمیں کیا استنجا کا طریقہ سکھایا جائے گا, ہمیں کیا غسل اور وضو کے فرائض بتائے جائیں گے؟ نہیں, یہ نہیں بتانے جا رہے. یہ بات سمجھ لیجئے کہ ان سیشنز کا مطلب جو مقصد ہے وہ مسلکی گفتگو نہیں ہے, اختلافی گفتگو نہیں ہے, بلکہ کوئی فتوی والی زبان جو ہے استعمال نہیں کرنا ہے سیشن کا مطلب, بلکہ یہ سیشن ہے اویئرنیس کے لیے, لوگوں کو اعمال پہ ابھارنے کے لیے, یاد دہانی کے لیے, اس سبق کو پڑھانے کے لیے جو ہم بھولے بیٹھے, جو ہماری دین سے نسبت نہیں قائم ہو پا رہی, وہ کنیکشن جوڑنے کے لیے. اس کے بعد علم جو حاصل کرنا ہے وہ علماء کا طبقہ موجود ہے اور وہاں جا کر علم حاصل کریں گے. یہ وہ برج ہے, یہ وہ کنیکشن ہے جو ٹوٹ گیا. آج جو عام عوام نوجوانوں کا اور دین کا جو کنیکشن ٹوٹ گیا ہے, یہ اس کو جوڑنے کی کوشش ہے کہ سمجھو یار چیزوں, آج نوجوان کو مسئلہ کیا ہے, اس کو ریزن چاہیے ہوتا ہے. حالانکہ دین میں ریزن جو ہے صرف ایک اضافی چیز ہے, لیکن اگر مل جائے تو وہ ظاہر سی بات ہے یقین بڑھ جاتا ہے اس کے اندر. لیکن اگر وہ نہ بھی ہو تب بھی عمل کرنا ہے, لیکن ایک کوشش ہے کہ کچھ ریزنز معلوم ہو جائیں, کچھ چیزیں معلوم ہو جائیں. ٹھیک ہے, اب اس میں سب سے پہلے آپ سے تقاضا کیا ہے کہ بھائی یہ کیو آر کوڈ آ رہا ہے اور جو اس کا ایک فارم ہے رجسٹریشن کا, آن لائن والوں کے لیے خاص طور پہ, آپ لوگ تو رجسٹر کر چکے ہیں جو یہاں پر آن سائٹ موجود ہیں, تو وہ رجسٹر کر لیں. اچھا ہے, آگے کی اپڈیٹس اس میں آتی رہیں گی. لیکن جو اس کے اندر جو ہماری جو لنک آیا کرے گا گوگل میٹ کا, آج کوشش کی تھی کہ ہم اس کا پیڈ ورژن لے لیں, لیکن وہ ٹرانزیکشن ہو نہیں پائی. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں کوشش ہوگی کہ ٹرانزیکشن ہو جائے, تو وہ ریکارڈنگ بھی پھر ہوگی اور یوٹیوب پر بھی ڈال دیے جائیں گے سیشنز انشاءاللہ, اور زیادہ سے زیادہ لوگ بھی جوائن کر پائیں گے سیشنز کو. تو خیر اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ کہ وہ واٹس ایپ گروپ ضرور جوائن کر لیں, تاکہ آپ کو وہ گوگل میٹ کا لنک وہیں پر آیا کرے گا میٹنگ سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے 2 گھنٹہ پہلے. ابھی تو 5 منٹ پہلے اس لیے دینا پڑتا ہے کہ وہ ڈیوریشن ٹوٹل 1 گھنٹے کا ہے, اس میں خود بخود ہی ختم ہو جائے گی. اچھا, جو ہم جس چیز سے ہیلپ لیتے ہیں, ہم جس سافٹ ویئر سے ہیلپ لیتے ہیں, ایپ سے ہیلپ لیتے ہیں, وہ اسلام 360 ہے. آپ کے پاس کوئی اور ایپ ہے تو اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں, جس میں ہم احادیث سرچ کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, آیات سرچ کرتے ہیں اور اس کے اندر AI وغیرہ سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, یہ آج کا سیشن ہے. اسلام میں طہارت کی اہمیت آپ سب نے سمجھ لیا کہ یہ آج کا ٹاپک ہے. تو میں یہ کیا بات کر رہا تھا کہ وہ جو دین کا جامع تصور ہے جو ہر شعبے کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے, تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بتایا تو لوگوں نے اعتراض کیا اس وقت بھی. جسے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ کوئی بولے کہ یار کہ استنجا کا طریقہ سکھانے کے لیے سیشن رکھ لیا, یا غسل اور وضو کا طریقہ بتانے کے لیے سیشن رکھ لیا. نہیں, کوئی پوری کلاس کے اندر 2 سیشن یا 3 سیشن ہوں گے ہمارے اس موضوع کے حوالے سے. کہیں پر بھی آپ کو نہیں سکھایا جائے گا, نہ بتایا جائے گا. ہاں, پوچھا جا سکتا ہے کوسچنئر کے اندر کہ بھائی معلوم بھی ہے کہ نہیں ہے, پتہ تو چلے. لیکن بات کیا ہے کہ یہی سیم اعتراض جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تو مشرکین مکہ نے بھی کیا کہ آپ کے نبی تو جو ہے وہ استنجا کا طریقہ سکھاتے ہیں. حضرت سلمان فارسی نے پھر اس کو بڑا اچھا جواب دیا تھا. یہ آپ لوگ سرچ کریں گے کہ کیا بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ایک پہلا اسائنمنٹ ہے اس کلاس کا, بھائی وہ کیا مکالمہ ہوا تھا. آج کی جو ہماری مرکزی آیات ہے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انی نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. کل شکر کل تعریف اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع عنایت فرمایا, ایک نئے سیشن اور نئی کلاس کے ساتھ حاضر ہیں بحمد تعالیٰ. اور پہلی دفعہ ہمیں کافی سارے لوگ جو ہے وہ آن لائن بھی جوائن کر رہے ہوں گے, اور ان کے لیے وقتاً فوقتاً انسٹرکشنز آتی رہیں گی کہ آن لائن
کے دوران ہم کوئی سوال نہیں لے پائیں گے. اگر آخر میں کوئی بات آتی ہے یا ٹائم بچتا ہے تو وہاں پر کوئی سوال کر لیجیے گا, ورنہ آپ کو ای میل ایڈریس اور دوسرے پلیٹ فارمز مہیا کر دیے جائیں گے, اپنا سوال وہاں پر بھیج سکتے ہیں. اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی فتویٰ, کوئی شرعی مسائل یا کوئی ایسی بات جو علماء سے متعلق ہے اس کا جواب نہیں دیا جائے گا. جو اس پریزنٹیشن, اس کلاس کے دوران جو بات ہوئی ہے, لیکچر کے دوران صرف انہی باتوں کا جواب دیا جائے گا. اب جو ہماری مرکزی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 کا ایک ٹکڑا ہے, اور اس میں کیا فرمایا گیا, جی عبداللہ کیا ترجمہ ہوگا بغیر ترجمہ پڑھے. یہ عبداللہ ہمارے ساتھ موجود ہے الحمدللہ, عربی زبان جانتے ہیں, سعودی عرب سے ہیں, تو ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. جی ترجمہ تو وجہ سامنے رکھا ہے, ان کی آنکھوں کا ہاتھ رکھ دو. ان اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, بے شک اللہ انہ پاک صاف رہنے والوں کو, اور خوب پاک صاف رہنے والوں کو. یہ جو جس طرح سے یہ متطہرین لکھا ہوا ہے نا, یہ ایک عربی کی جو الفاظ ہیں اس میں, اب یہ صرف طہارت بھی لکھا ہو سکتا تھا, متطہرین بھی, وہ آگے بھی ایک اور آیت بھی ہے قرآن کے اندر, اس میں متطہرین بھی ہے, لیکن متطہرین میں کیا ہے کہ اس باب سے جو الفاظ آتے ہیں اس میں تکلف ہوتا ہے, یعنی بہت زیادہ اہتمام کرنے والا, بہت زیادہ اہتمام کرنا طہارت میں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, کیا کرتا ہے, پسند کرتا ہے, محبت کرتا ہے. تو بھائی مسئلہ حل ہو گیا. اگر اللہ کی محبت حاصل ہو رہی ہے کسی کام سے تو وہی تو درکار ہے. آخرت میں بیڑا پار کیسے ہوگا, ہیں اللہ کی محبت اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو مطلب طہارت ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جس سے اللہ کی محبت کو متوجہ کیا جا سکتا ہے, اس کی محبت کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اب سوچئے ذرا, ہے بھائی ذہن کے گھوڑے دوڑائیے, کب کب طہارت کی ضرورت پڑتی ہے. اب سوچئے نا, اپنے ہمارا جو سٹرکچر ہے دین کا, جو ہم سے تقاضے کیے جاتے ہیں, تو اب برین اسٹارمنگ کیجئے بھائی کب کب طہارت کی ضرورت پڑتی ہے. کیا صرف وضو کے لیے, کیا صرف غسل کے لیے, ہاتھ دھونے کے لیے, واش روم سے واپس, بس یہی ہے یا اور کچھ بھی ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہی آ گئی. کیا بات آئی کہ بھائی اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو طہارت کا اہتمام کرو, مطہر بن جاؤ. اور اس کے بعد کیا بات ہو سکتی ہے, کون سی نیت؟ ہاں ماشاء اللہ, کہ بھائی ایک نیت اگر پاک صاف نہیں ہے, اس کے اندر کوئی کھوٹ ہے, کوئی غلاظت ہے, اخلاص نہیں ہے, کلیئرٹی نہیں ہے, تو عمل بیکار ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بات بھی ہم سمجھیں گے ابھی امام غزالی کے قول کے زیر نظر کے کتنے درجات ہوتے ہیں طہارت کے. بڑا زبردست انہوں نے سمجھایا, اس کو اور آسان کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے آگے آنے والی سلائڈز میں اگر موقع ملا تو. اچھا, تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اللہ کی محبت, یہ تو آغاز ہو گیا. اس کے بعد اگر آپ غور کریں نا, کسی نے فقہ کی یا احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے, کوئی بھی کتاب, کوئی بھی باب, تو اس کے اندر سب سے پہلی بات کیا ہوتی ہے, سب سے پہلے جو آغاز ہوتا ہے نا جن چیزوں کو سکھانے سے, جن چیز کے بارے میں احادیث شروع کے ابواب میں موجود ہوتی ہے, وہ طہارت. اس کا مطلب کتنی اہمیت ہوگی طہارت, ہے بھائی. یہ اس کا آغاز ہی طہارت سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آگے کیا ہے, یہ پیدائش اور ہے بھائی, جب پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں, ایسی لا کے سائڈ پر رکھ دیتے ہیں, نہلاتے نہیں نہلاتے ہیں, صاف ستھرا کر کے لے کر آتے ہیں. آپ غسل نہیں کراتے, اس کو ناک کان میں پانی نہیں ڈالتے. اور میت کو باقاعدہ غسل کا طریقہ کار ہے بھائی, اس طرح غسل کرانا پڑتا ہے, اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ پورا ایک طریقہ کار. اگر موقع ملا تو اس پر بھی ایک انشاءاللہ سیشن کریں گے کہ میت کا غسل, تجہیز و تکفین جو ہے کس طرح سے ہوتی ہے. اور کیا بھائی, عبادات کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ خاص طور پہ فرائض جو ہیں ان کے لیے ضروری ہے. اچھا, نماز کے لیے ہو گئے, تو روزے کے لیے ضروری ہے کیا؟ روزے کے لیے کنڈیشن ہے اس میں کہ کچھ حصہ آپ بھائی روزے کی ڈائریکٹ شرط نہیں ہے طہارت, صحیح ہے, لیکن اس دوران اگر ناپاک رہے تو کوئی بھی عبادت نہیں کر سکیں گے, تو روزہ کس بات کا؟ صحیح ہے نا. تو فرض, وہ جو شرط ہے وہ تو کس کی ہے, نماز کی. ٹھیک ہے نا, اور اس کے اندر کیا ہے کہ وہ اس کے بغیر ہوگی نہیں, تو فرض ہو گیا وہ بھی ایک طرح کا. ٹھیک ہے, ایک اور کوئی عبادت جس کے لیے یہ صحیح ہے, اور زبردست قرآن ہو گیا. اور قرآن کی تلاوت سے پہلے اگر بندہ ناپاک ہے تو نہیں کر سکتا. اور مسجد میں داخل ہونے کے لیے, ہاں مسجد میں جانے کے لیے. ٹھیک ہے, اور طواف
کے لیے ضروری ہے نہیں ہے؟ طواف کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. قرآن و احادیث میں جو ہے نا آئی ہے جو اس کی اہمیت, تو اس روشنی میں ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے, قرآن کو سمجھنے کے لیے اور احادیث کے اندر بھی اہمیت آئی ہے, وہاں پر بات کریں گے. کپڑے دھوتے وقت ضرورت پڑتی ہے طہارت کی, یا کوئی کسی بھی گندے پانی سے دھو چلے گا؟ اصل میں ابھی ہم مطلب بھی دیکھیں گے کہ طہارت لفظ کا مطلب کیا ہے, یہ بھی تو سمجھیں. آگے آنے والی سلائیڈ میں انشاءاللہ. تو کپڑے دھوتے وقت ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کپڑے دھوتے وقت ہے ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یا بس گندے ناپاک کپڑے مکس کر دو پاک اور ساتھ دھو دو, نہیں ہے نا. اسی طرح اسی لیے لوگ دھوبی سے اور جو ڈرائی کلین کی دکان ہے وہاں سے دھلوانے سے گریز کرتے ہیں, فری کروا لیتے ہیں, دھلوانے سے گریز کرتے ہیں. اور جو دھلواتا ہے وہ پھر خود ہے نا بالٹی میں ڈال کے دوبارہ دھوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ کیا ہے کہ ڈرائی کلین سے کپڑے پاک نہیں ہوتے, یہ ایک مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اس کی تفصیلات علماء سے پوچھ لیجیے گا, اہل علم سے پوچھ لیجیے گا. اگلا, برتن دھوتے وقت پاکی کا خیال رکھنا ہے, رکھنا ہے, ضرورت پڑ رہی ہے نا. اب سوچتے جاؤ, سمجھتے, یہ تو کچھ باتیں میں لکھ رہا ہوں لیکن اتنا زیادہ ایمفیسس ہے کہ تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بار بار یاد آتی ہے, الطہور شطر الایمان. یہ ایمان کا کیا ہے, شرط ہے نہیں. کیا مطلب ہوا, کیا ہوا, جو میں اپنی طرف سے بنا رہا ہوں نا, نہیں. اور شطر الایمان نصف الایمان بتاؤ بھائی, آدھا ہے سر. ہاں, صفائی طہارت جو ہے نصف ایمان ہے. جزاک اللہ. اگلی بات, کسی بھی استعمال کی چیز کو, مطلب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس چائنا سے سامان آتا ہے تو جو لوگ تکلف کرتے ہیں, دیکھو اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے, کیجول لوگوں سے نہیں. جو طہارت میں کیجول ہوتے ہیں, واش روم جاتے ہیں اور یوں کر کے بھاگ کے باہر آ جاتے ہیں, نہیں, ان سے نہیں. کن سے جو اہتمام کرتے ہیں استنجا کرنے کا صحیح طریقے سے, ٹھیک ہے نا, اس میں تکلف کرتے ہیں, اس پہ ٹائم لگاتے ہیں, اور پورا کنفرمیشن, یعنی ذہنی مریض بننے کو نہیں کہا جا رہا, بلکہ وہ جو ضروری کام ہے وہ کر آ. ٹھیک ہے, لیکن اکثر لوگ کموڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں, کہیں پر بھی اس طرح کی پبلک جگہ پر یوز کرتے ہیں اور خیال نہیں رکھتے کہ کہیں ناپاک تو نہیں ہوگا. تو وہ جو اللہ تعالیٰ جو محبت کرتا ہے نا, صرف پانی ڈالنے والوں سے محبت نہیں کر رہا ہے. کس سے کر رہا ہے؟ جو اہتمام کرتے ہیں, وہ آگے سمجھیں گے انشاءاللہ. کسی بھی استعمال کی چیز کو, اب ایسی کوئی بھی چیز آ جائے جس کے اوپر شک و شبہ ہو تو ہم اس کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر کسی کی گندگی اس پہ نظر آ رہی ہے تو پھر اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر اور طہارت کیوں یوز کرتے ہیں بھائی, طہارت کی جو مختلف جو شکلیں ہیں, وہ وضو ہے, غسل ہے, تو کیا کام میں آ رہی ہوتی ہے, ضرورت کب پڑ جاتی ہے بھائی, پسینہ آ رہا ہے, بدبو آ رہی ہے, تو بندہ غسل کرے گا. گندگی سے دوری کے لیے کوئی نجاست لگ گئی ہے پھر تو ضروری ہو گیا ہے کہ نہیں ہے. تو اگر جو ہے نا وہ قربانی کے وقت اگر وہ پاک جانور کا بھی پاک خون لگ گیا ہے, تب بھی کیا بندہ کیا لگا کے پھرتا رہتا ہے اس کو, یا صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ مزاج ہے دین کا, اسلام کا مزاج ہے. ٹھیک ہے, آگے بات نیند سے. اچھا, آگے آنے والی سلائڈ میں جو اگلا پارٹ ہے نا وہ تو بہت ہی دلچسپ ہے, کیونکہ اس کے اندر تقابلی جائزہ لیا جائے گا دوسرے مذاہب کا اور دوسری قوموں کی حرکتوں کا اور ان کی غلاظتوں کا, اور پھر اسلام کی جو زبردست جو چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں دے دیا اصول, وہ کچھ لوگوں کو 1500 سال لگ گئے سمجھنے میں. نیند سے بیدار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ ہاتھوں کو فوراً پاک کرو, صاف کرو. ٹھیک ہے, نیند سے بیدار ہو کر ہاتھ سب سے پہلے صاف کرنے, کو جا کے جو ہے نا کسی برتن میں ڈال دیے جائیں, کوئی استعمال کرنا شروع کر دیا جائے اور کیجول ہو جائے نہیں, تو یہاں پر بھی ضرورت پڑتی ہے نیند سے بیدار ہونے کے بعد. صحیح ہے. اس کے بعد باوضو رہنے, اگر کوئی چاہتا ہے وہ متقی پرہیزگار ہو جائے, اللہ کا قرب حاصل ہو جائے, صحیح ہے, قریب ہو جائے اپنے رب سے, تو کیا باوضو اس کو رہنا ہے. ٹھیک ہے, اور احادیث میں اس کے مختلف اور فضائل بیان کیے گئے ہیں باوضو رہنے کے. شیطان سے حفاظت بھی ہوتی ہے, اس سے برائیوں سے گناہوں سے بھی بچتا ہے انسان. اچھا, اگلی بات کیا لکھی ہے بھائی؟ ہاں بھائی, کیا یہ ہمارے یہاں کیا ضروری ہے یا بس آپشنل ہے؟ ضروری ہے نا, ضروری ہے بھائی. بغل کے بال اکھیڑنا, جو حدیث کے الفاظ ہیں, اکھیڑنا. اچھا, اور زیر ناب بات سمجھ گئے آپ لوگ. ناخن کاٹنے, جمعے کو کیا کرتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو یہ کیوں ہے؟ ایسے ہی ہے, بس ریچول ہے. ریچول نہیں ہے,
لیکن ہم مانیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو مانیں گے, اور لاجک نہیں چاہیے ہمیں. لیکن اگر آ جائے لاجک, آ جائے ریزننگ پتہ چل جائے, فائدہ پتہ چل جائے تو اور یقین آ جاتا ہے. لیکن اگر نقصان پتہ چل جائے تو کیا چھوڑ دیں گے دین پر عمل کرنا؟ تو نہیں چھوڑیں گے, یہ بات یاد رکھنا. آج سائنس اگر ہمارے دین کے ساتھ الائنڈ ہو اور قرآن کے تصورات کو سائنس پروف کرتی ہو تو ہم عمل کریں گے, اور اگر کل سائنس بولے کہ نہیں یہ تو غلط بات ہے, تو کیا چھوڑ دیں گے دین پہ عمل کرنا؟ نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سائنس ڈس اپروو نہیں کر سکتی دین کو. بس اس بات کو ذہن میں رکھ کر ہی سمجھنا ہر چیز کو. عیدین اور جمعہ پر, یہ عبادات کے اندر ہی شامل ہے, لیکن عیدین پر اور جمعہ پر جو غسل کرنا ہوتا ہے جو مسنون ہے, تو وہ وہاں پر بھی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ وہاں تو وہ فرائض ہے عبادات کرنے کی, اگر نہیں کرو گے تو وہ پوری نہیں ہو رہی. لیکن یہ عیدین اور جمعہ کے اوپر کیا ہے؟ ترغیب ہے, سنت ہے, ایکسٹرا ثواب ہے. پھر یہاں پر جو ہے نا ہمیں اس طرف راغب کیا گیا. اگلی بات, یہ سب کو معلوم ہے بھائی, اجازت سے بچاؤ کے لیے کون ہے ایسا جو ایسے اٹھ کر آ جائے گا واش روم سے؟ کون آپ میں سے کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. ہاں ہاں کرتے ہیں نا. ٹیشو پیپر والا کون ہے؟ ٹیشو پیپر والا کون ہے؟ ٹیشو پیپر بھی ابھی ثابت کر دیں گے کہ ٹیشو پیپر بھی جو ہے نا وہ اچھی بات, وہ تکلف ہے. ٹیشو پیپر یوز کر کے پھر پانی یوز کر لینا یہ تکلف ہے. ابھی جو قبا کی بستی والوں کا ذکر آنے والا ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے قبا والوں کی, تو اس کی وجہ ہے, اور قرآن میں جو ان کی طہارت کا ذکر کیا ہے تو اس کی وجہ ہے. وہ آگے دیکھیں, ٹائم ملتا ہے بات کرتے ہیں. اگلی بات کیا ہے؟ کوئی ذبیحہ ہو اس کے اندر طہارت کا اہتمام کرنا پڑے گا. غذا ہے, مسواک ہے, طہارت کا انتظام کرنا پڑے گا. تو کرتے ہیں ہمیں اہتمام, یعنی دانتوں تک کی صفائی چاہیے. اور غذا تو کیا گندی غذا کھانا اسلام میں, یعنی کہ آپ جو ہے وہ حرام مردار کھا سکتے ہیں؟ تو ایک طرح کا وہ بھی جو گوشت ہے طاہر ہے, چاہیے وہ بھی پاک صاف ہوتا ہے, ایسے نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے, وہاں اصطلاحات دوسری یوز ہوتی ہیں, حلال اور طیب کی اصطلاحات دوسری ہوتی ہے, لیکن بیسیکلی وہ اسی کے ذیل میں آتی ہیں. اب یہ خواتین کا جو مسئلہ ہے حیض, تو اس کے اندر بھی ظاہر سی بات ہے جب اس کیفیت سے باہر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے کیا تقاضا کیا جاتا ہے کہ طہارت حاصل کریں. تو اب آپ سوچیں کہ یہ تو میں نے کچھ ابھی جگہ ہی بھر گئی, سلائیڈ ہی پوری بھر گئی ہے, ورنہ ابھی سوچیں گے تو اور بہت ساری چیزیں ذہن میں آ جائیں گی کہ ہمیں وہاں طہارت کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو اگلی بات ہم کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا, اوائل نبوت میں ہی ہدایت ملی. اور کیا ہدایت ملی؟ کون پڑھے گا یہ آیت؟ سورہ مدثر کی آیت نمبر 4 اور 5. فونٹ نہیں آ رہے, شکر ہے مین فونٹ آ رہے ہیں جی. اوائل نبوت بھائی, اولین جو کیا ہے یہ اولین وہی چاہیے نا, تو جو شروع کی وہی کی یہ آیات ہے تو اس کے اندر کیا ہدایت مل رہی ہے کہ ایسے رکھیں گے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھیں, وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, اور ہر طرح کی گندگی سے بچ کر رہیں. کپڑے بھی پاک صاف رکھ, سب سے پہلے طہارت کی بات ہو رہی ہے بھائی, اولین تقاضوں میں سے ایک تقاضا. ویسے تو ربک فکبر بھی اولین تقاضوں میں سے ہے, اور دوسری تقاضے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. لیکن اب یہ طہارت کے حوالے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ کپڑے بھی پاک صاف رکھیے اور ہر طرح کی گندگی سے بچنے کی کوشش کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں ہدایت مل گئی, ابھی مشن بھی نہیں ملا, ہدایت مل گئی. مشن اسٹارٹ نہیں ہوا, مشن تو مل گیا لیکن مشن اسٹارٹ نہیں ہوا, اور یہ ہدایت مل گئی کہ اگر یہ اس کام میں آگے بڑھنا ہے تو اس چیز کا ضرور خیال رکھنا پڑے گا جس کا نام طہارت. اور ہر طرح کی گندگی, جی بھائی ہر طرح کی گندگی کیا ہو سکتی ہے یہ سوچیں, پھر اگلی سلائیڈ میں ہم پوچھیں گے. اب دیکھیں جی, پھر برین اسٹارمنگ کی بات ہے, پھر آپ کو سوچنا پڑے گا بھائی آخر کیوں اسلام میں طہارت کی اتنی اہمیت ہے. اسلام میں طہارت کی اہمیت ہے, یہ بات سب کی سمجھ میں آ گئی, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, عبادات نہیں ہے, سنت بھری ہوئی ہے, سنت کے طرز عمل بھرا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہر جگہ جو ہمیں درس دیتا ہے وہ پاکی کا حاصل کرنے کا درس دیتا ہے. تو اس کیوں ہے رکھی طہارت؟ کیونکہ اللہ خود پاک ہے. اللہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بھائی اللہ پاک ہے. سبحان اللہ ہم جب کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کے نقص سے, ناپاکی سے, غلطی سے, احتیاط سے, ہر طرح کی نیگیٹیوٹی سے پاک ہے.
اور اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو شرک کرتے ہیں. تو ہم کو رب کا تصور ہی پورا نام ویسے تو رب کا مکمل تصور سمجھ میں آ جائے یہ بہت مشکل ہے. اس اسٹیج تک بندہ اپنے تقوی سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اپنی رب کی پہچان حاصل کرتا چلا جاتا ہے. بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے, کبھی بھی کسی مخلوق کو رب کے قریب بھی لے کر نہیں جانا, تو وہ رب کا مقام ہے, لیکن رب کا اصل مقام کوئی بھی نہیں پہچانتا. صحیح ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی معلوم جتنا رب نے ان کو اجازت دی ہوگی. اچھا, اب آخر کیوں اسلام میں طہارت کی اتنی اہمیت ہے؟ رب سے مراد اللہ. جی بھائی. فرشتے جو ہیں وہ دور بھاگتے ہیں جو کہ نجاست پسند ہوتا ہے, اور اسی کا آلٹرنیٹو میں یہ آتا ہے کہ جو شیاطین وغیرہ ہوتے ہیں وہ پھر سمجھ جاتے ہیں جو دیکھو اس کی جو اسلام میں جو طہارت کی اہمیت ہے نا, وہ مختلف حوالوں سے ہے, مختلف چیزوں سے ہے. یہی وہ طرز عمل ہے جو دوسری مذاہب سے ہمیں ممتاز کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اہمیت کسی ایک بات کی وجہ سے نہیں ہے, یہ بہت ساری باتیں ہیں جس سے ہمیں طہارت کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. تو اس سلائڈ پر بات کرنے کے بجائے اب ہم آگے چلتے ہیں اور بیک ٹو بیسکس سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ لفظ طہارت کے معنی کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لفظ طہارت کے کیا معنی؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ نجاست تو نجاست ہے, نجاست سے چھٹکارا حاصل کر لینا طہارت ہے. ایک ڈیفینیشن یہ بہت اچھی. کیا بھائی طہارت؟ ہاں, پاکیزگی مطلب نہیں ترجمہ کر دیا ہے, طہارت کا ترجمہ کر دیا اردو میں پاکیزگی. بھائی میں بول رہا ہوں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس سے؟ یہ ہے صحیح ہے. پہلے تو بات یہ کہ دو کلمات ایسے جو علمی فقہ میں صحیح ہے کتاب طہارت میں استعمال ہوتے ہیں, کیا؟ طہارت اور طہور. صحیح ہے. اب اس کی الگ الگ طہور الگ الگ معنی بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ابھی کس نے بتائی تھی یہ بات, کیا نام ہے آپ کا؟ مبشر بھائی نے کیا بتایا تھا کہ لغت میں طہارت کے معنی گندگی اور آلودگی سے نظافت اور صفائی ستھرائی کے ہیں. یہ مطلب جو آپ نے بات بتائی تھی اس کی تفصیل ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے عام معنی تو یہ ہیں گندگی اور آلودگی سے. پھر اس کے بعد طہر کا لغوی معنی حیض کا ختم ہونا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ تھوڑی سی اس کے اندر ڈیٹیل ہے, یعنی اتنی زیادہ جزیات ہیں کہ امام شافعی اور احناف کے نزدیک اس کے الگ الگ معنی ہیں. صحیح ہے, تھوڑے الگ الگ معنی, تھوڑے سے الگ الگ معنی, ٹھیک ہے. یہ ابھی فقہ کی کلاس نہیں ہے, اس پہ بات نہیں کرنے والے, لیکن صرف اس لیے تھوڑا سا ہنٹ دیتے ہیں کہ علم دین کی طرف راغب ہونا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے. کچھ جگہوں پر تو ہم پر علم دین حاصل کرنا فرض ہو جاتا ہے اور ہم نہیں کرتے. پھر یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ موٹ کرو نا اس کو, موٹ کرو. یہ انس نیاب نے کوئی جوائن کرا ہے, ان سے درخواست ہے کہ میوٹ کر دیں اپنا مائک میوٹ کر دیں, جزاک اللہ, ٹھیک ہے. اچھا, تو قرآن کریم میں اس لفظ میں اور اس کے جو مشتقات کون سے علم اشتقاق, یعنی عربی زبان کے اندر 6 حرفی مادہ ہوتا ہے, ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے, یہ روٹ لیٹرز ہوتے ہیں اور وہ زیادہ تر 3 لیٹرز پر مشتمل ہوتے ہیں, اور اس سے ہی بہت سارے الفاظ بنتے ہیں جن سے مختلف معنی نکلتے ہیں, وہ پوری فیملی بنتی ہے الفاظ کی, تو علم اشتقاق کہلاتا ہے. تو قرآن کریم میں جب بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے تو اس میں گناہوں سے پاک ہونا اور صفائی ستھرائی اور پاکیزگی یعنی پانی اور پاکیزگی کے ذکر جو ہے اس کے اندر آیا ہے, جو قرآن کے الفاظ کے اندر جو اس کے معنی مختلف ملتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک تو ہمیں یہ ہدایت مل رہی ہے. اس کے بعد ایک اور یہ مطلب سامنے آ رہا ہے, اپنے فارس نے ذکر کیا ہے کہ طہر کا مطلب گندگی اور آلودگی کی ضد ہے. بس صحیح ہے, آسان ہے نا سمجھنے کے لیے کہ گندگی اور آلودگی کے اپوزٹ میں خلاف جو ہے برخلاف کون سا لفظ استعمال کیا جائے گا؟ طہارت, ٹھیک ہے. اگلی بات, ایک بہت بڑا مغالطہ, کیا تو کیا صفائی اور طہارت برابر ہے؟ کیوں بھائی؟ صفائی تو ہم کسی بھی نان لیونگ تھنگس کی بھی رکھتے ہیں, جیسے ٹیبل ہے اس کی صفائی رکھتے ہیں. ہاں بھائی, تو مبشر نے کہا کہ بھائی صفائی تو
टेबल की भी होती है, तो मैंने तो कहा था भाई चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं उनको भी तो पाक रखना होता है। फॉर एग्जांपल से गाड़ी की सफाई, गाड़ी की आगे तो सफाई, हमें तो गाड़ी को गुसल दे तो रहे होते हैं लोग, पूरा पूरा रोड पे पानी बहा रहे होते हैं, हाँ उसके नाक में अगर पानी डालते तो फिर गाड़ी चलती नहीं है, वो एक अलग बात है फिर है जी। तो एक आर्गुमेंट ये आया कि सफाई और तहारत बराबर नहीं है, क्योंकि सफाई तो हम उन चीजों की भी करते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, या इंसान की नहीं गैर इंसानी चीजों की करते हैं। तहारत की कुछ कंडीशंस हैं, कुछ तरीकेकार है, कुछ मखसूस अमल है, कुछ फराइद हैं, कुछ शराइत हैं, और सफाई की कोई शर्त नहीं है। ऐसे ही ये आप कहना, हाँ कपड़ा मार के कह रहे हैं सफाई हो जाएगी, लेकिन कपड़ा मार के तहारत नहीं होगी, यानी हमजा पे कपड़ा मारा तो वो पाक होना हो, ये कोई गारंटी नहीं है। सही, तो बात सामने क्या आ रही, दो आर्गुमेंट आ गए, और क्या है। माजरत ऑनलाइन वालों से नहीं ले सकेंगे, कमेंट कर दें, पढ़ लेंगे बाद में, क्या देख लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। अच्छा और क्या है जी, और कोई दलील? जैसे बर्तन है उसको गंदे पानी से भी धो दिया, साफ तो हो गया, हाँ लेकिन पाक नहीं होगा, पाक नहीं है ना। पाक जो शरीयत बताएगी, जो फिक बताएगा, जो मकतबा फिक्र बताएगा, उसी तरीके से होगा। यानी कपड़ों को एक साथ मिलाया, गंदे मैले कपड़े, ठीक है, और जो है ना जो कपड़े दूसरे निजासत वाले थे जिनके लिए जरूरी था उनको पाक करना, उनको साथ मिलाया और धो दिया, होगी पाकी। मसाइल है, ठीक है। अब इसके अंदर हम समझेंगे तो इसका मतलब हमारे सामने क्या आ रहा है फिलहाल, कि तहारत और सफाई दो अलग अलग चीजें हैं बेसिकली। सिर्फ पानी में चीजों को डुबो देना या पानी से नहा लेना गुस्ल नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसको एक मिसाल से समझते हैं, एक सिनेरियो से समझते हैं। एक प्रोफेशनल स्विमर की मिसाल लेंगे, ठीक है, वो एक विजुअल है, तो विजुअल में क्योंकि अगर मैं पूरा बंदा लगा देता तो मसला हो जाता है, सतर की कमी लग रही है मुझे इस आदमी में, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लगाया ताकि बात समझ में आ जाए कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। तो एक प्रोफेशनल स्विमर है, और प्रोफेशनल स्विमर ने सर के ऊपर जो है ना वो कैप भी पहनी हुई है, स्विमिंग कैप भी पहनी हुई है, और वो तकरीबन 3 घंटे से तैराकी कर रहा है, या 5-6 घंटे से स्विमिंग पूल के अंदर ही है, प्रैक्टिस कर रहा है। फिर उसको याद आता है कि अरे यार नमाज पढ़ने जाना है, पता नहीं जाता ही नहीं जाता, वो एक अलग बात है, नमाज पढ़ने जाना है, तो जो तो गुस्ल करना था फिर तो गुस्ल फर्ज हुआ हुआ, तो इतनी देर से तो मैं पानी में था, मेरा तो गुस्ल हो गया होगा, नमाज पढ़ लेता हूँ। उन्होंने बोला नहीं, जो है ना क्या करता है, जो बराबर में मौलवी साहब है, मुफ्ती साहब है, यहाँ आए हुए हमारे इसी विक्सिनिटी के अंदर, इनसे पूछता हूँ। मुफ्ती तारिक मसूद आए हुए मिसाल के तौर पे, वो भी स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है, इनसे पूछ लेता हूँ। उनके पास गया, उन्होंने बोला आपका तो गुस्ल नहीं हुआ। बोला भाई क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने गुस्ल की शराइत पूरी नहीं करी। भाई आपने जो स्विमिंग पूल में छलांग लगाई सबसे पहले, तो क्या था सबसे पहले मसला? हाँ, आपकी पाक होने की नियत ही नहीं है, तो कैसे हो जाएगा गुस्ल? पहली बात तो ये है, नियत करना जरूरी है भाई, पूरे अमाल जाया हो रहे हैं अगर नियत सही नहीं है, नियत ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या बात सामने आई कि कितने भी घंटे पानी में रह लो गुस्ल नहीं होगा, ठीक है। 3 घंटे बाद बंदा पानी से निकल रहा है, गुस्ल नहीं है, और 1.5 मिनट के अंदर गुस्ल हो जाएगा, सही है। ये बात समझने की इंतहाई जरूरी है कि जैसे दीन ने बताया है वैसे हासिल करोगे पाकी तो पाक होगे, वरना नापाक ही रहोगे चाहे पानी में डुबकियां लगाते रहो, ठीक है। उसने अगर, और दूसरा मसला क्या है कि भाई कैप पहना हुआ था, स्विमिंग कैप पहना हुआ था, तो वो बाल तो गीले नहीं हुए, नहीं हुआ, ठीक है ना। और क्या हो सकता है मसला? एक आखिरी कंडीशन बताएं फिर आगे चलते हैं। पानी का नहीं पता, साफ है नहीं, पानी का नहीं पता भाई। पिछले भी लोग आए हुए हैं जो पहले फिस्टा में जाते थे, वो ये स्विमिंग पूल में आ गए और उन्होंने दिल खोल के वहां पर जो है अपने प्रेशर रिलीज किए हुए हैं, बबल बने हुए। जापान के अंदर एक शख्स था, शायद पाकिस्तानी हो सकता है, हरकत से तो वही लग रहा है, तो वो जापान के अंदर स्विमिंग पूल में गया, नहीं अरबी था, माजरत भाई, माजरत पाकिस्तानियों से माजरत, तो कोई था किसी अरब मुल्क का था, तो वो वहाँ स्विमिंग पूल में गया, और स्विमिंग पूल में जब वो गया तो उसने वही किया जो सब करते हैं, तो थोड़ी देर में पूरा स्विमिंग पूल का पानी का रंग चेंज हो गया, क्योंकि वहां पर एक केमिकल डला हुआ था। पता चल जाना था कि भाई किसने हरकत करी, उसको उठाकर पूरा पहले जो है ना कपड़े पहनाए होंगे, जाहिर सी बात है, पूरे किए होंगे उसके कपड़े, उसको उठाकर फिर डिपोर्ट कर दिया, दफा हो जाओ इस मुल्क से भाई,
صحیح ہے, ملک سے نکال دیا. ہاں ملک سے نکال, یہ نہیں کرنا تم عبد الفتاح, جاپان جا کر تو بالکل بھی نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اچھا تو بس سمجھ میں آ گئی بات, اسی لیے ویژول آپ کے سامنے لگایا تھا. اگلی بات پہ چلتے ہیں. طہارت کی بنیادی اقسام کیا ہے, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ نیت. اچھا نہیں اقسام بھائی, اب نیت یار چھوڑ دو نیت کو, اب ہو گئی نیت پہ بات. کوئی بھی بد نیت نہیں ہے کمرے کے اندر جو اللہ ہے, سب نیت والے ہیں, اچھی نیت سے آئے, ٹھیک ہے. اور نیت سے بار بار بات نیت کی آ رہی تو پھر ایک توجہ دلا دوں جو لوگ آن لائن ہیں, جو لوگ یہاں موجود ہیں, کہ دیکھیں ہم جو اس نشست کے اندر آئے ہیں, کلاس میں آئے ہیں, تو ایک نیت پہلے کر لیں کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں, دوسروں پر انگلی اٹھانے کے لیے, ان کو جو ہے باتیں سنانے کے لیے, ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہم نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اپنی اصلاح کے لیے آئے, پہلی بات. اور دوسرا, اصلاح کیوں ضروری ہے؟ تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے, اللہ کی محبت حاصل ہو جائے, آخرت ہماری سنور جائے, ٹھیک ہے. تو یہ جو نیت ہے یہ صحیح رہنی چاہیے, ورنہ ہم آئے بھی اور کچھ حاصل نہ کر سکیں گے. اچھا ایک اور بات ذہن میں رکھیں, ہم آئے اور ہم 1 گھنٹے تک سنتے رہے, 1.25 گھنٹے تک سنتے رہے, ایک بات بھی سمجھ میں نہیں آئی, لیکن ہم آئے اس نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے, تو انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا, کیونکہ ہم نے کس سے لگائی ہے, امید کس سے لگائی ہے؟ بس اللہ سے. جو امید جیسی لگاؤ گے ویسا اللہ ہے. تو طہارت کی کیا ہو سکتی ہے اقسام؟ بہت ہی آسان سی, یہ کوئی فقہ کی بات نہیں کر رہا میں, یہ کوئی اصطلاحی بات نہیں کر رہا, ایک بنیادی بات کروں گا بس. وہ کیا ہے, طہارت کی کیا اقسام ہو سکتی ہیں؟ بہت ایزی کر کے بتاؤ, صرف 2 ہیں, چلو ہنٹ دیا کہ صرف 2 ایگزام, تو صرف 2 جو ہے اقسام ہیں بس جن کی بات کر رہے ہیں. یار بھائی اس کو کیٹیگرائز کرو نا, نماز سے پہلے اور نماز کے بعد, اور جسمانی اور ہاں ذہنی کو تھوڑا صحیح کر لو, اور دلی صحیح. چلو قریب پہنچ گئے, سارے نمبر دے دیے, 10 میں سے 10. دل سے اب سمجھیں گے نا, دیکھو اس کا کیا ہے, ظاہری, ٹھیک ہے, ظاہری نجاست لگ جاتی ہے, ظاہری یعنی کہ جو سامنے ہے. جسمانی جیسے کہ بتایا, جسمانی اور اچھا لفظ ہے ظاہری سے, ٹھیک ہے, جسمانی وہ لگتی ہے, اور وہ اس جسمانی کی بھی جو ہے نا ڈیٹیلز ہیں. یعنی جسمانی کا مطلب صرف یہی نہیں کہ جس کے لیے ہمیں استنجا کرنا پڑتا ہے, اور بھی ہے جسمانی بھائی. یہ میرے ہاتھ پیر جو گناہ کرتے ہیں یہ بھی جسمانی نجاست کے اندر شامل ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری کیا ہوئی پھر, ظاہر, اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے, باطن. جزاک اللہ, ماشاء اللہ, اللہ آسانی کا معاملہ کرے. تو طہارت کی بنیادی اقسام کیا ہے کہ بھائی ظاہری اور باطنی. یہ بات آپ لوگ دھیان میں رکھیں کہ جو دین کا جو تصور ہے طہارت کا, وہ ان دونوں گندگیوں سے, ان دونوں آلودگیوں سے ہمیں بچانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. صحیح ہے, صرف یہ پانی لگانے کا نام نہیں ہے. تو اب بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ طہارت اور ایمان کا تعلق کیا ہے. الطہور شطر الایمان یا الطہور نصف الایمان. صحیح مسلم کی حدیث, کیا فرمایا گیا کہ طہارت ایمان کا, اب طہارت ایمان کا آدھا حصہ ہے. اب اس نشست میں جو ہمارے 2 پارٹ ہیں, انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس حدیث کی تفصیل کیا ہے. بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. اب کیا کرتے ہیں لوگ, یعنی کہ لائف بوائے اکیڈمی بھی یہ حدیث ہے نا, جو اویئرنیس پروگرامز وہاں پر ہوتے ہیں, کیا نام ہے, اسکولز کالجز وغیرہ میں, وہاں پر بھی یہ حدیث ہے بھائی. کمانڈر سیف گارڈ کی باتیں ہو رہی ہوں گی, اس کے اندر بھی صفائی نصف ایمان ہے, پورا گانا بنا دیا اس کے اوپر. اب میں گا کے تو نہیں سناؤں گا, ظاہر سی بات ہے, آپ لوگوں نے سنا وہی ہے. استغفر اللہ. تو مطلب کیا, مطلب یہ کہ وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کانسیپٹ کلیئر کرایا گیا کہ صفائی اور جو طہارت ہے وہ سیم نہیں ہے. تو یہ جو حدیث کو فٹ کرتے ہیں ہمارے کچھ لوگ جو لا علم لوگ ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, ان کی اصلاح کریں آپ بھی, اور اللہ ان کو وہ ہدایت دے کہ وہ بات کو سمجھے کہ وہ ڈیٹول سے ہاتھ دھونا یا صابن سے ہاتھ دھونا طہارت نہیں ہے. صفائی ہو سکتا ہے, تو صفائی نصف ایمان نہیں ہے بھائی. ختم کر دو یہ جملہ آج سے زندگی سے, صفائی نصف ایمان نہیں ہے بھائی. صفا لفظ بھی تو عربی کا ہے, صفا تو نہیں لکھا ہوا, تو طہور لکھا ہوا ہے. اور طہارت پورا ایک ہمارے دین کے اندر, اسلام کے اندر کانسیپٹ ہے طہارت کا. تو اس کا مطلب وہی لیا جائے گا جو دین نے ہمیں بتایا ہے. جو ویسٹ ہمیں صفائی کا کانسیپٹ دیتا ہے وہ ہم نہیں لیں گے, کیونکہ ہمیں ویسٹ کی غلاظت, وہ جو ان کی جو ڈارک ایجز ہیں 5ویں صدی سے لے کر 15ویں صدی تک کی, وہ آگے جو اگلا سیشن ہے اس میں آنے والی ہیں, اور منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں گے کہ یہ کیا
طریقہ کار ہوا کرتا تھا اس وقت بحث کا، جو آج بڑا مہذب تہذیب یافتہ بنا پھرتا ہے، اور کس کی بیس پر وہ تہذیب یافتہ اور مہذب ہوا ہے، انشاءاللہ وہ بات بھی سامنے آئے گی۔ اگلی بات کی طرف چلتے ہیں، طہارت کے مرتبے، طہارت کی سٹیجز۔ امام غزالی رحمہ اللہ کے قول کے نتیجے میں، پورا قول آپ کے سامنے نقل نہیں کروں گا، صرف وہ 4 باتیں بیان کروں گا، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا باتیں ہو سکتی ہیں؟ سٹیج نمبر 1 کیا ہے؟ مرتبہ، پہلا مرتبہ کیا ہے طہارت کا، جو ہم پاکیزگی کا کانسیپٹ دین کا سمجھ رہے ہیں، اسلام کا سمجھ رہے ہیں، پہلا کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا۔ یار بھائی ہر چیز میں نیت نہیں لانی ہے، کس چیز کی طہارت ہے؟ طہارت کا مرتبہ ہے کہ بھائی پہلے اس چیز کی طہارت، پھر اس چیز کی طہارت، پھر اس کی، پھر اس کی، یہ آخری ہے جو سب سے زیادہ مطلوب ہے، جس کی وجہ سے ایمان کا آدھا ایمان مکمل ہو جائے گا، اس لیے ہو رہا ہے وہ۔ پہلا کیا ہے سب سے پہلے؟ جسم کی ظاہری، صحیح، ظاہری بھائی کون سے الفاظ میں سے نکلتے ہیں؟ ظاہری بدن کی صفائی سب سے پہلے، یہ پہلا اسٹیج ہے، ٹھیک ہے، آخری نہیں، یہ پہلا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے وہ جو جسم سے ہی سرزد ہوتے ہیں، آنکھ کے گناہ، زبان کے گناہ، کانوں سے سننے کے گناہ، یہ جسم انوالو ہے نا، اور ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ، چوری کر لی، کسی چیز کی طرف بڑے پیر قدم بڑھاتے ہوئے، یہ پیروں کا گناہ ہو گیا، سوچا، ذہن میں خیال لایا، پلان کیا ہے بھائی، دل میں لائے، برا خیال پہ عمل کیا، تو یہ کون سا گناہ؟ اور یہ ان گناہوں کی گواہی کون دے رہا ہوگا آخرت میں؟ وہ تو دیں گے، یہ جو آزائیں یہ خود بھی دے رہے ہوں گے، یہ جلد گواہی دے رہی ہوگی، ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی آیت، ہاں بھائی فرقان ہے نا، ہمیں نقطے کہیں اور لگ جاتے، نقطے گر جاتے ہیں۔ اچھا اگلا، وہ بڑی مشکل اردو لکھ دی بھائی، رذائل، برائیاں، اخلاق رذائل، دل کو، یعنی یہ تو وہ ہو گئے نا جو ہاتھوں سے کیے ہوئے، اعضاء سے کیے ہوئے، اور دل کا کیا کہ جو دل کے اندر جو گندگی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا گیا قرآن کے اندر کہ انہوں نے کس طرح سے تزکیہ کیا اپنے صحابہ کا اور لوگوں کا، کہ وہ ان کے اوپر آیات تلاوت کرتے تھے، یتلو علیہم، یہ والی آیت آپ لوگوں نے ڈھونڈنی ہے اگلا اسائنمنٹ، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک دفعہ ایک جگہ نہیں ہے، یہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، انہوں نے دعا کی تھی کہ ایک ایسا رسول بھیجنا، ایک ایسا نبی بھیجنا کہ جو یہ کام کرے، یہ 4 کام۔ کون سے 4 کام؟ تلاوت، آیات تلاوت کرنے کے علاوہ، اچھا دل کو اخلاق رذیلہ سے، یہ جو دل کے اندر جو غلط تصورات ہیں، بدعات ہیں، اور جو غلط عقائد ہیں، چیزیں سمجھتے نہیں ہیں، حرام کو حلال سے ملا دیتے ہیں، شرک کی گندگی ہے اور مختلف چیزیں ہیں، یہ دل کی ہے، یہ دل کے مسائل ہیں، ان کو جو ہے صاف کرنے کا یہ تیسرا مرتبہ ہے، ٹھیک ہے، تیسری سٹیج ہے۔ اور پھر ماں سوائے اللہ سے، ہاں کیا مطلب کیا ہے؟ اچھا وہ جو اخلاق رذیلہ ہے نا، سوری اس کے اندر کیا تھا، اس کے اندر یہ بات ہے، وہ جو بغض، عداوت، کینہ، حسد، جلن، یہ وہ والے خرابی ہیں۔ اور یہ جو ما سوائے اللہ سے، مطلب ہر چیز جو ہے، وہ دل جو ہے وہ اللہ کے علاوہ ہر چیز سے خالی ہوگی۔ یہ طہارت کا سب سے عظیم درجہ ہے کہ بس ذہن میں اور دل میں صرف اللہ کا خیال رہے، اللہ کی محبت رہے، اللہ سے ڈر اور خوف رہے۔ اور یہ کون سا ڈر اور خوف ہے جو ہم پہلے سمجھ چکے ہیں؟ یہ وہ ڈر خوف نہیں ہے، وہ مونسٹر والا نہیں ہے، خدا نہ خواستہ، استغفر اللہ، بلکہ کون سا ڈر اور خوف ہے کہ بھائی اگر آپ واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو جو لوگ محبت کرتے ہیں کسی دوسرے اپنے محبوب سے، وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے میری کسی بھی حرکت سے، تو کبھی کبھار وہ چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں جو ان کا اپنا حق ہوتا ہے، وہ کبھی کبھار وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں لیکن وہ اس سے رک جاتے ہیں، جس کی اجازت ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح تو صرف اللہ کے علاوہ کوئی باقی نہ رہے، یہ عظیم ترین مرتبہ ہے، اور پھر انسان بالکل کلین اینڈ کلیئر ہو جاتا ہے، اور یہی مطلوب ہے، اور یہی طہارت ہے، اور یہی اللہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے اس طرح سے۔ اب یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ کسی کو دہی لگ رہی ہے، کسی کو دودھ لگ رہا ہے، لیکن اس کے اندر گر کیا رہا ہے؟ یہ ایک سفید چیز ہے جس کے اندر ایک کالا قطرہ گر رہا ہے۔ بیسیکلی میں نے پرومپٹ کیا تھا کہ گٹر کا پانی گرا کے دکھاؤ اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو اگر دودھ کے اندر ایک قطرہ گٹر کا پانی ڈال دیا جائے تو طیب بھائی آپ پیئیں گے؟ ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی یہ 2 لیٹر دودھ ڈرم ہے، گٹر کا پانی میں نے اس میں ملایا ہوا 1 چمچہ، پیو گے؟
ہاں بھائی پینا کون پیے گا؟ پینا تو دودھ ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. ہاتھ نہیں لگاؤ, کیوں بھائی پیر لگا دینا. اچھا ہاں بھائی عمار نہیں پیتے آ رہے ہیں سب ملا ہوئی اچھا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ دکھتا نہیں ہے تو گوالا جو ملا رہا ہے وہ گٹر سے بھی اوپر کی چیز ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. چلو آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نکلیں گے لیکن ٹھیک ہے. ہاں بھائی عبداللہ گٹر ایک قطرہ سے اونلی ون 2 لیٹر دودھ اور ایک قطرہ نہیں, ایک قطرہ بھی نہیں, آدھا کر لوں, آدھا بھی نہیں. تو کیوں؟ تو بھائی اللہ پاک ہے. اور ہم نے کیا کہا, اللہ نے فرمایا کہ نور, سورہ نور میں پڑھا تھا نا, نور کویس کی جو پہلی کلاس تھی نور کی تلاش, اس کے اندر پڑھا تھا. تو اللہ پاک ہے چاہیے اور محبت کرتا ہے طہارت حاصل کرنے والوں سے. اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے اور جو طہارت حاصل کرتے ہیں ان سے. تو بھائی ہم جو ہے وہ مکسنگ کریں گناہوں کی اپنے اعمال کے ساتھ, تو اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی جو ہم جو لوگ ہیں, جو ہم انسان ہیں, وہ گناہوں کی مکسنگ کر کے اعمال آگے بھیجیں, وہ گندگی کی غلط نیت کی مکسنگ کر کے اعمال آگے بھیجیں. یا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو یہ ایسی مثال, جب تم ایک دودھ کو قبول نہیں کر رہے جس میں صرف ایک قطرہ ہے, تو اللہ تعالیٰ تم سے وہ اعمال قبول کر لے جس کے اندر کھوٹ ہے, جو دوسروں کے لیے کرے گئے, جو دکھاوے کے لیے کیے گئے ہیں, جن کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہی نہیں ہے, تو اللہ قبول کر لے ہم سے. کسی نے ایمان قبول نہیں کیا, اور آج کا جو سادہ مسلمان ہے وہ کہتا ہے کہ یار یہ انگریز کیوں جائیں گے جہنم میں, ہے بھائی یہ انگریز کیوں جہنم میں جائیں گے, کیونکہ یہ تو اچھے اعمال کرتے ہیں, یہ تو انسانوں کے کام آتے ہیں, اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں, اپنا مال لگاتے ہیں بھائی, پبلک ایڈ کے کام کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے ملکوں میں جا کر زخمیوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ کیوں جائیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ اس کے اندر کھوٹ کیا ہے کہ ان کے پاس ایمان کا پاسپورٹ نہیں ہے. تو اللہ قبول کر لے ہم سے ٹوٹے پھوٹے اعمال, ہم سے ایک دودھ کا پیالہ نہیں پیا جا رہا جس کے اندر صرف ایک قطرہ جگہ ڈالا. تو یہ جو گندگی کی مثال وہ ایسی ہی ہے کہ طہارت اس لیے اتنی ضروری ہے کہ اگر اپنے اعمال قبول کروانا چاہتے ہو اور اس کے دربار میں جانا چاہتے ہو اپنے رب کے, تو اپنے آپ کو کلین اینڈ کلیئر کرنا ہوگا. ہر کوئی اتنا کلین اینڈ کلیئر نہیں کر سکتا, لیکن مسلسل کوشش اس کو مراتب پہ آگے بڑھاتی چلی جائے گی, جو ابھی امام غزالی رحمہ اللہ کے قول کی روشنی میں ہم نے سمجھی. ٹھیک ہے بھائی, اب اس کے بعد اگلی بات سمجھتے ہیں, اور بس یہ آخری بات ہے, پاک پانی کے فوائد. یعنی گٹر کا پانی بھی تو پانی ہوتا ہے نا, اور ناپاک پانی بھی پانی ہوتا ہے. پاک پانی کی ڈیفینیشن آپ کو علم فقہ میں ملے گی, یہاں پر میں نہیں بتا رہا, اس کو ڈھونڈیں, اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے, اس کو بو کے حوالے سے, اس کے ٹیسٹ کے حوالے سے, اس کے رنگ کے حوالے سے علماء نے بہت جو ہے اس کے اندر تفصیلات بیان کی, اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. پاک جو پانی ہے اس کے روحانی فوائد کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے قرآن کے اندر. ٹائم نہیں ہے آیت پڑھنے کا, صرف ترجمہ رکھیں گے. کیا سورہ انفال کی آیت نمبر 11 ہے, یہ کب کا واقعہ ہے؟ کب کا ہے؟ غزوہ احد. یاد کرو جب اللہ نے تم پر نیند طاری کی تاکہ تمہیں سکون دے. پہلی چیز یہ ہے کہ نیند جو ہے سکینت دیتی ہے. تم پر آسمان سے پانی نازل فرمایا تاکہ تمہیں پاک کرے. پانی کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلا کام کیا پانی کا؟ یعنی ابھی ہم طہارت پڑھ رہے ہیں, تو طہارت کی جو سب سے مین سورس ہے طہارت حاصل کرنے کی, وہ پانی ہے. پانی کیا کرے تم سے, اور تم سے کیا کرے؟ شیطان کی نجاست دور کرے. یعنی پاک کرے گا تمہیں, شیطان کی نجاست دور کرنے کے لیے پانی انتہائی ضروری. اور اس پانی میں گٹر کا پانی مل کر آ رہا ہو, پاکستان کے نلوں کی بات ہو رہی ہے, اس میں پانی میں گٹر کا پانی مل کر آ رہا ہو دوسرا, تو کیا ہمیں پاکی حاصل ہوگی؟ المیہ ہے. المیہ ہے کہ آج جو ہے وہ والا پانی مشکل سے میسر ہے کہ جو پانی ریکوائرڈ ہے. تو اس پانی کی صفائی اور اس پانی کا پاک ہونا بھی کتنا ضروری ہے. صحیح ہے نا, پانی سے ہم تو پاک ہو رہے ہیں, لیکن وہ پانی بھی پاک ہے کہ نہیں ہے؟ اور کیا کرے, اور تمہارے دلوں کو مضبوط کرے اور تمہارے قدموں کو جمائے. رجز الشیطان, اور کیا کرے؟ ما الیطہرکم. ٹھیک ہے بھائی, کہ تمہیں پاک کرے. پانی پاک کرتا ہے. اور بہت بڑا بہت ہی قیمتی نقطہ جو شاید نظروں سے اوجھل ہے آج, شیطانی نجاست سے دور کرے. شیطان کی نجاست کیا ہے؟ فجر میں نہیں اٹھتا بندہ, اگر فجر میں اٹھتا نہیں ہے تو کیا کرتا ہے شیطان؟ ہمیں کان میں پیشاب کر دیتا ہے بھائی. حدیث ہے, حدیث ہے. جو شیطان کی مختلف وساوس, صحیح ہے, دل کی گندگی یا دل کو مائل کرنا گناہوں کی طرف شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے ہے نا. ہاتھ پکڑا کر تو نہیں کراتا, آخر میں تو وہ بول بھی دے گا,
قرآن کی آیت کی ذیل میں کہ بھائی میں نے تو نہیں کہا تھا اس کو کرنے کو، یعنی میں نے تو نہیں کروایا تھا اس سے، تو آئیڈیا دیا تھا، آئیڈیا پہ عمل کس نے کیا؟ عمل تو میں نے کہ ڈیسیژن میکر تو میں ہی تھا. اچھا اور پانی کیا کر رہا ہے؟ تمہارے دلوں کو مضبوط کرو، تمہارے قدموں کو جمائے. نیند سے اور پانی سے یہ نتائج حاصل ہو رہے ہیں، خاص طور پہ جو شیطان کی اجازت ہے یہ پانی سے حاصل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے بھی ہمارے پاس کیا سلائیڈ ہے، بس اب اس پہ بات مکمل کریں گے. 2 منٹ رہ گئے، 2 منٹ میں ہماری سیشن اینڈ ہونے والا ہے. کہ قبا کے باشندوں کا قرآن میں ذکر آیا، کیا فرمایا گیا؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ صاف رہنے والوں سے محبت، یعنی یہ صاف ترجمہ کر دیا ترجمہ کرنے والوں نے، لیکن کیا پاک رہنے والوں سے، طہارت حاصل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. ایک اور دلیل آ گئی اللہ کی محبت کی، سورۃ توبہ آیت نمبر 108. اگلا آپ کا جو اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پس منظر معلوم کریں کہ کیوں تعریف کی گئی، وہ ایسی کیا پاکی حاصل کرتے تھے، ایسا کیا اہتمام کرتے تھے، وہ کیا اہتمام تھا، یہ معلوم کر کے آنا بھی نشست کے اندر. ٹھیک ہے، تو جو آن لائن جو ہمارے لوگ ہیں وہ ای میل کر سکتے ہیں ان چیزوں کو، جو یہ بات میں نے کی ہے، آپ نے سوال کیا. لیکن یہ جو واٹس ایپ ہمارا گروپ ہے، اس گروپ کے اوپر ایک کوشچنئر آئے گا 1-2 دن کے اندر، تو اس کے اندر یہی سوال ہوں گے جو ابھی آپ سے کلاس میں پوچھے گئے، اور اس کے علاوہ 2-3 سوالات اور ہوں گے. ملٹیپل چوائس کوشچن بھی ہوں گے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے ڈسکرپٹیو بھی ہوگا. تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر سمجھنا چاہتے ہیں چیزوں کو تو اس کوشچنئر کو بھی ضرور فل کریں. اس کا جواب اسی وقت وہاں پر آ جائے گا، لیکن اگر ڈسکرپٹیو ہوں گے تو اس کے بارے میں بات چیت کی جا سکتی ہے. اگلی جو نشست ہوگی اس کے اندر ان کے سوالات کے جوابات پہلے دیے جائیں گے اور اس کے بعد بات ہوگی. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.